بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، انہی میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور عیسائی نبی مانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت کی بشارت دی گئی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں، اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقعے کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں۔ تب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے، حکمت والا خبردار۔ حضرت اسحاق کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم کے پیغام ہدایت کو جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ قرآن پاک نے آپ کے حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی۔ مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ آپ کی شادی حضرت ابراہیم کے بھائی ناہور کی پوتی سے ہوئی، جن کے بدن سے آپ کے جڑواں بیٹے عیسیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 180 برس کی عمر میں کنعان میں انتقال کیا۔ آپ کی تدفین کے بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے پہلو میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء اکرام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک جڑواں بھائی بھی پیدا ہوئے، ان کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اپنے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ شکار کرنے میں ماہر تھے اور شکار کا گوشت بھون کر اپنے والد کو کھلاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز عمدہ کھانے کی فرمائش کی تو عیسیٰ شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر خیر و برکت کی دعا دی۔ عیسیٰ جب گھر واپس آئے تو انہیں رنج ہوا کہ بھائی نے پہلے ہی باپ کی خدمت میں اچھا اور مزیدار کھانا پیش کر دیا ہے۔ ابلیس تو رہتا ہی تانگ جھانک
آنکھ میں ہے۔ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی، ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے ان سے محروم کر دیا۔ وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ ناراضگی جب زیادہ ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لبان کے پاس بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی طرف عراق کے شہر حران جانے کا سفر شروع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے۔ پھر رات کے کسی پیر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عین قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانگی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ کے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ یہ منت بھی مانگی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کے سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ان کی ماموں کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کے ہاں بکریاں چرائیں گے۔ جب یہ مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور شادی کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو ان کی بڑی بہن سے کر لی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو آپ کو چھوٹی بیٹی کا نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائی جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیرہ سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولاد پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ رات ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی عیسواں رہتے تھے۔ عیسواں نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی نے جب یہ سنا تو انہیں 20 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئے یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ان کے بڑے بھائی اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 سال تک اپنے والدین سے دور رہے آج انہی سے ان کا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، اللہ پاک آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں
دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے ان کے بھائی کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے اور پھر ان سے اجازت چاہی۔ یوسف نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے رستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی۔ سو جلدی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص کی ملکیت تھا۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑیوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف کی والدہ حضرت رحیلہ کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت رحیلہ سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ اسی دوران ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ چوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنجش و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑوں 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا، پھر نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس تک دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بیٹے سے ملوا دیا۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک قیام کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اسی سورت کی آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی، میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔